السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ واہبہ فاطمہ کا ناول بلیک مرر ہیو آئیز، سیزن 2 ایپیسوڈ نمبر 6۔ مہاویرا کو ایسے محسوس ہوا جیسے دروازے پر کوئی تھا۔ مہاویرا نے سہم کر دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ بہت ڈری سہمی تھی وہ۔ آج 2 دن کے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ وہ بیڈ سے نیچے اتری، حیرت سے خود کو دیکھا۔ اس کے تن سے لباس بھی بدلا گیا تھا اور اب وہ ایک انتہائی خوبصورت جگمگاتے سرخ رنگ کے شاہی لباس میں تھی۔ ہاف سرخ آستینوں میں سے دودھیا گلابی بازو دمک رہے تھے۔ ہاتھ میں ایک انتہائی خوبصورت چھوٹے سے مگر چمکدار اور دمکتے کرسٹل کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ پیچھے سنہری بال کھلے تھے جبکہ سر پر بالوں کے درمیان ایک چھوٹا نفیس سا کراؤن جگمگا رہا تھا۔ وہ لانگ ٹیل فراک تھی۔ جب وہ بیڈ سے اتری تو فراک پیچھے سے زمین کو لگی۔ اس نے ہلکے سے دروازے کو پش کیا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ مطلب دروازہ کھلا تھا مگر دروازے کے آس پاس کوئی بھی تو نہیں تھا۔ وہ باہر نکلی۔ ایک طویل تر کوریڈور تھا۔ اس نے قدم آگے بڑھائے تو دہشت کے مارے چیخ نکلتے نکلتے بچی۔ سختی سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی آواز کا گلا گھونٹا تھا۔ اب تو وہ اس سیاہ حیولے سے بے تحاشا خوفزدہ ہونے لگی تھی اور دیواروں پر لگی قدآور تصاویر اسی بلیک ہڈی والے سیاہ حیولے کی تھیں، جو کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہاتھ سے بنائی گئی ہیں یا شاید محض اسے ہی ڈرانے کو وہ ادھر لگائی گئی تھیں۔ وہ انہیں نظر انداز کرتی آگے بڑھی۔ کوریڈور سیڑھیوں پر اختتام پذیر ہوا تھا۔ وہ دبے قدموں سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ اس کا ماتھا پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ آج اس کی یہ دوسری کوشش تھی یہاں سے بھاگنے کی۔ وہ دل میں اب کی بار پکڑے نہ جانے کی دعائیں مانگتی نیچے بڑے سے ہال سے صوفوں کے پیچھے چھپتی چھپاتی لاؤنج کے دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ سہمی بڑی بڑی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا۔ جب یہ پکا یقین ہوا کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا تو دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ کھل نہ پایا۔ مہاویرا نے پھر ادھر ادھر دیکھا اور ایک مرتبہ پھر دروازے پر تاب آزمائی فرمائی مگر وہ کھلنا تو دور کی بات ہل کر بھی نہ دیے۔ وہ کھڑکی سے روم میں آیا تھا مگر اسے اس روم میں اس بیڈ پر نہ پا کر کنگ ویام کے ماتھے پر ڈھیروں بال آئے تھے۔ وہ اسے ڈرانے دھمکانے اور اذیت دینے آیا تھا۔ وہ اسے پھر سے تکلیف دینے کے عزائم لے کر یہاں آیا تھا۔ اس کے ارادے اسے تڑپانے کے تھے تاکہ کنگ راج اسے اس حالت میں دیکھ کر تڑپے۔ پورے گھر سے اس نے تمام پہرے داروں کو ہٹا دیا تھا۔ خدمتگار بھی اب اس ڈارک ہاؤس کے باہر تھے اور ایسا اس نے کیوں کیا تھا؟ اسے کیوں اپنے اور اس کے بیچ کوئی نہیں چاہیے تھا؟ کیوں وہ اسے تنہائی میں دیکھنے آیا تھا؟ نہیں جانتا تھا۔ اور اب وہ اس روم میں نہیں تھی تو اس کی رگیں تن گئی تھیں۔ ادھر نیچے وہ اس دروازے کے ساتھ گھل کر ہلکان ہو رہی تھی۔ اپنے پیچھے پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز آئی تھی۔ اس کا چہرہ خوف سے لٹھے کی طرح سفید پڑا تھا۔ جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دروازے سے لگی۔ سامنے دیکھا تو مل گجے سے اندھیرے میں وہ سیاہ ہڈی پہنے سیاہ لباس میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہی ہڈی سے بس ہونٹ اور مونچھیں نظر آ رہی تھیں۔ مہاویرا نے اپنی چیخیں دمانے کو اپنے منہ پر دونوں ہاتھ زور سے رکھے تھے۔ کہیں جا رہی ہو ڈریگن پرنسس؟ وہی مخصوص بھاری آواز سنائی دی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آ رہا تھا۔ بغور اس نازک چھوٹی سی جان کو دیکھا جس سرخ شاہی دلہن والے لباس میں کچھ اور ہی چیز لگ رہی تھی اسے۔ ویرا نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا نائٹ میئر اس کے سامنے تھا۔ تبھی دہشت و خوف سے اسے سانس لینے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ تو پھر اپنے روم سے باہر کیوں نکلی؟ یہاں اس دروازے کے پاس کیا کر رہی ہو؟ وہ پوچھ بیٹھا۔ وہ اس کی آواز سننا چاہتا تھا مگر وہ تو اپنے نازک لبوں کو ہاتھوں سے سختی سے بھینچ کر کھڑی تھی۔ وہ اس کے قریب آ چکا تھا۔ ویام نے جب دیوار کی دونوں جانب اپنے ہاتھ رکھ کر اس کے بھاگ نکلنے کا رستہ بند کیا تو اس نے زور سے آنکھیں بھی بند کر لی تھیں۔ اپنے لبوں سے اپنے ہاتھ ہٹاؤ۔ آج اس کے لہجے میں ایک اندیکھی آنچ، درشتگی اور نفرت نہیں تھی مگر مہاویرا ہنوز اس سے بے تحاشا خوف کھا رہی تھی۔ اس نے اس کے کہنے پر ہاتھ تو نیچے کر لیے مگر اپنے نازک گداز ہونٹوں کو آپس میں فولڈ کیے سختی سے بھینچ رکھا تھا۔ یہ احتیاط شاید اس لیے کہ اس دن وہ اپنے چلانے کے لیے منہ کھولنے کی دردناک سزا بھگت چکی تھی کہ جب اس نے چلانے کو منہ کھولا تھا تو اس نے اس کے گلے میں کوئی ایسی چیز انڈیری تھی جس سے مہاویرا کو اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ اس کی روح تک کانپ گئی تھی۔ اس کی اس احتیاط پر کنگ ویام کے لبوں کو ایک میٹھی سی مسکان نے چھوا تھا۔ تبھی ہاتھ بڑھا کر شہادت کی انگلی سے نچلے لب کو اوپر والے لب کی قید سے آزاد کیا۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔
جانے دے مجھے، اب نہیں نکلوں گی روم سے، اب نہیں نکلوں گی۔ مہاویرا کے دل کی دھڑکن تیز تر ہو چکی تھی، سانس بھی بمشکل لے پا رہی تھی، اور اس خوف و دہشت کی اذیت اتنی ہی برداشت کر سکتی تھی۔ وہ تبھی ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر زمین بوس ہوئی تھی۔ کنگ ویام جو اس کے ہلتے لب دیکھنے میں محو تھا، چونک کر اس کو دیکھا جو اب زمین پر بائیں کروٹ گری ہوئی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر اس کے اوپر ذرا سا جھکا تھا، سنہرے بال چہرے پر گرے تھے۔ ویام نے ہاتھ بڑھا کر چہرے سے نرمی سے بال پیچھے ہٹائے۔ ایک ڈریگن پرنسس ہونے کے باوجود اتنی کومل، نازک اور حساس دل کی مالک کیوں تھی وہ آخر؟ کنگ ویام یہ بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ جو اسے اذیتیں دینے آیا تھا، اب نرمی اور پورے حق سے اس کا گداز نرم وجود اپنے بازو میں بھرا تھا۔ وہ اسے لیے اس مخصوص کمرے میں آیا تھا، بہت آرام سے اسے بیڈ پر اتارا۔ اب بیڈ پر لٹا کر سر تا پیر اسے غور سے دیکھا تھا۔ جادوگرنی تو کہیں سے نہیں لگتی تھی، نہ ہی چڑیل تھی۔ ہاں، بنا پنکھوں والی بے تحاشا نازک اور حسین پری ضرور لگتی تھی، جسے آج وہ بنا پنکھوں والی چمگادڑ کا نام دے چکا تھا۔ وہ اس کے قریب نیم دراز ہوا تھا، شہادت کی انگلی سے اس کے ہونٹوں کو چھوا۔ وہ جو کچھ بھی کر رہا تھا بالکل غیر ارادی طور پہ کر رہا تھا۔ اب اس نے اس کے تکیے پر بکھرے بالوں کو مٹھی میں بھرا تھا۔ بالوں سے اٹھتی مہک بہت سوندھی اور دل فریب سی تھی، جسے دل و دماغ پر ایک سرور سا طاری ہوا تھا۔ اب اس نے 2 انگلیوں سے اس کی بازو کی نرماہٹ محسوس کی تھی۔ جب ان موز اور جذبات نے دل و دماغ پر طاری ہو کر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل مفتوت کر دی تو مکمل اس پر جھکا ہوا تھا۔ مڑی ہوئی پلکوں کو اپنے ہونٹوں سے چھو لیا۔ اب چہرے کے ایک ایک نقش کو وہ اپنے ہونٹوں سے چھو کر محسوس کر رہا تھا۔ شدت برداشت سے آنکھیں لال انگارہ ہو چکی تھیں۔ کچھ پل وہ بالکل ساکت سا ہو کر اس کے گداز لبوں کی جانب دیکھتا رہا، پھر اپنے دل کی آواز پر سر تسلیم خم کرتا جھکا اور ان لبوں کو ہلکا سا چھو کر فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ دل پر ایک طوفان سا گزرا تھا۔ وہ کسمسائی تھی اور اپنے اوپر وزن سا محسوس کر کے پٹ سے آنکھیں بھی کھول دی تھیں۔ چاروں طرف دیکھا، کوئی بھی تو نہیں تھا، مگر اپنی بیلی پر اس دن والے اس رنگ برنگے پرندے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے ضرور پھیل گئی تھیں۔ عائش 2 دن سے انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ جس فارم ہاؤس پر اسے بغیر لاکٹ کے چھوڑ کر آیا تھا، وہاں اسے تڑپانے کو جان بوجھ کر بس برائے نام پانی رکھ چھوڑا تھا۔ سکون میں تو خود بھی نہیں تھا۔ وہ ضرور سکون میں رہتا اگر اس کے چہرے سے بے پناہ معصومیت اور آنکھوں سے سچائی نہ چھلکتی۔ نہ کالج میں سکون تھا، نہ جم میں، نہ پانی میں، نہ اپنے کمرے میں۔ بار بار وہ معصوم چہرہ آنکھوں کے پردے کے آگے لہراتا تو وہ بے چین سا ہو جاتا۔ اب بھی بیڈ پر اوندا لیٹا خود سے ہی جھنجھلا رہا تھا، اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے۔ رائٹ، میں ایک ہی مرتبہ اسے سچائی اگلواؤں گا اور اسے وہاں پھینک آؤں گا جہاں سے وہ آئی ہے۔ وہ خود سے بول کر جھٹکے سے اٹھا، کار کی چابی، والیٹ وغیرہ اٹھایا اور تیزی سے باہر نکلا۔ اسے ایسے بے چین اور جھنجھلائے ہوا اذلان بھی دیکھ چکے تھے۔ باپ تھے سو بیٹے کے تیور خوب پہچانتے تھے۔ روزیلا نے رو رو کر بلا حال کر رکھا تھا، سانس تک لینا مشکل ہو رہا تھا۔ بڑے سے باتھ ٹب میں وہ اس دن کی قید تھی۔ کچھ دیر باہر نکلتی، پھر سینے میں سانس الجھنے لگتی تو باتھ ٹب میں پناہ لے لیتی۔ وہ نازک جان بالکل مرجھا سی گئی تھی۔ اب بھی باتھ ٹب میں لیٹی لمبے لمبے سانس بھر رہی تھی جب وہ دھاڑ سے دروازہ کھول کر ایک مرتبہ پھر اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ روزیلا اسے پھر سے سامنے دیکھ کر سہم گئی تھی۔ عائش کرسی گھسیٹ کر لایا تھا اور لا کر باتھ ٹب کے پاس ٹانگ جما کر اس کے سامنے براجمان ہوا، اور اس کے تاثرات جس طرح کے تھے، روزیلا کو اپنی موت بالکل سامنے نظر آ رہی تھی۔ ادھر اس نے بغور اسے دیکھا تھا جو نازک سی کومل سی جل پری بالکل مرجھا سی گئی تھی، مگر اس نے اس کی یہ پس مردہ حالت دیکھ کر بے اختیار نگاہیں چرائی تھیں۔ ایک مرتبہ پوچھوں گا، بالکل سچ سچ بتانا، مجھے تمہارے منہ سے تمام تفصیل جاننی ہے، یہاں کیوں اور کس لیے ہو۔ اگر میرے ہاتھوں بے موت مرنا نہیں چاہتی تو بغیر کومے اور فل سٹاپ کے شروع ہو جاؤ۔ عائش نے چٹکی بجا کر اسے شروع ہونے کو بولا تھا۔ وہ ہلکے سے لرزتی کانپتی باتھ ٹب کے پانی سے کمر تک باہر نکلی تھی۔ وہ ایلا ماسی زندہ ہیں اور ماں کی قید میں ہیں۔ وہ دھیرے دھیرے سب کچھ بتاتی چلی گئی، اپنی ماں کی غداری کی داستان، اس کی بغاوت اور سرکشی کی داستان۔ عائش غم و غصے سے پاگل سا ہوا تھا، یعنی وہ اتنے سال ماں کے ہونے کے باوجود اس سے دور رہے تھے۔
اور اس کے بابا نے جو ان کی ماں سے بے پناہ محبت کی تھی، آج تک نہ دوبارہ اپنا گھر بسا پائے نہ ہی خوش رہ پائے، صرف اور صرف اس کی ماں کی وجہ سے۔ وہ تیش کے عالم میں اٹھا اور اسے بالوں سے جکڑ کر باتھ ٹب سے باہر گھسیٹا تھا۔ کتنے آرام سے اپنی ماں کی رام کہانی سنا رہی ہو؟ ہمارے خاندان کو پل پل تڑپا کر تمہاری ماں کتنے سکون میں ہے۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ پل پل تڑپ کر مرنا کہتے کسے ہیں روز جان۔ وہ اسے گھسیٹتا باہر لے جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی باہر وہ سلگتی دھوپ میں تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔ نہیں عائش، چھوڑے مجھے، میرا کوئی قصور نہیں معلوم تھا مجھے کچھ بھی۔ وہ میری ماں ہے مگر میں نہیں دینا چاہتی تھی ان کا ساتھ، صرف ماسی کی جان بچانے کی خاطر یہاں چلی آئی۔ چھوڑ دے مجھے، رحم کرے مجھ پر۔ وہ اذیت سے چٹکتی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر خود کو چھڑانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، مگر چھڑا نہیں پائی۔ اس اوشن پرنس میں بہت طاقت تھی اور وہ بے تحاشا کمزور ہو چکی تھی، نیم جان سی جل پڑی تھی۔ عائش نے اسے باہر پول کے پاس پھینکا تھا۔ مرو ادھر، تڑپو، تمہاری ماں کو بھی ایسی جگہ لے جا کر ماروں گا جہاں اسے پانی کی بوند تک نصیب نہیں ہوگی، سمجھی؟ وہ دھاڑا تھا۔ روزیلا نے مزاحمت بند کر کے اذیت کی انتہا سے بہت زور سے آنکھیں بینچی تھی۔ موت اگر طے تھی، وہ اب اس ستمگر سے اپنی جان کی بھیک بالکل بھی نہیں مانگے گی، قطعی نہیں۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر گاڑی لے کر نکل آیا تھا۔ سکون تو کہیں ایسے بھی نہیں آیا تھا۔ غصے سے پاگل ہوتے اسے وہاں پھینک تو دیا تھا، مگر اب اتنی اذیت میں تھا کہ جیسے دل کو کوئی اپنے پیروں تلے کچل رہا تھا۔ تبھی وہ آدھے راستے سے گاڑی کا یو ٹرن لیتے واپس چلا آیا تھا۔ گاڑی جھٹکے سے فارم ہاؤس کے گیٹ پر رکی تھی۔ وہ تیزی سے باہر نکلا، جیسے کوئی قیمتی متاع سوکھی ریت کی مانند ہاتھ سے پھسلی چلی تھی۔ وہ تیزی سے اس طویل و عریض فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوا تھا، وہ جو بے تحاشا بگڑا ہوا تھا، جس نے اپنی حقیقت سے، اپنے اصل سے پوری طرح انکار کر کے منہ موڑ لیا تھا، جس کی زندگی میں کوئی بھی کسی قسم کی چیز معنی ہی نہیں رکھتی تھی، بے حس تھا، جسے کافی سارے بیہودہ القابات سے نوازا جاتا تھا۔ آج جانے ایسا کیا ہوا تھا کہ اس کی تمام سوئی حسیات انگڑائی لے کر بیدار ہوئی تھیں۔ آخر ایک نازک سی جل پری کو آب و ساگر کے بغیر دھوپ میں تڑپتا مرنے کے لیے چھوڑ کر گیا تھا، تو کیسے نہ اب اسے اس کا ضمیر جھنجھوڑتا۔ آخر اس نے کسی کے کیے کی سزا اسے ہی کیوں دی تھی؟ اگر روز کی ماں نے اس کی ماں کو قید کیا تھا، اس میں چھوٹی سی جان کا کیا قصور تھا؟ تبھی وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا فارم ہاؤس کی بیک سائڈ پر سوکھے واٹر سوئمنگ پول کے پاس پہنچا تھا، جہاں وہ اسے مرنے کے لیے چھوڑ کر گیا تھا، اور حسب توقع وہ تیز دھوپ میں بہت بری حالت میں سوئمنگ پول کے کنارے پڑی اب بے جان ہو چکی تھی۔ دھوپ اور گرمی نے اس کے جسم پر، پورے وجود پر دراڑیں بنا دی تھی۔ وہ تڑپ کر اس کے پاس بیٹھا اور اس کا سر اپنی گود میں بھرا۔ روز، پلیز آنکھیں کھولو۔ اس نے شدت کا اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ وہ سانس نہیں لے رہی تھی، نہ کوئی ری ایکشن تھا، وجود جیسے دھوپ میں جھلس چکا تھا۔ اس نے اس کے سختی سے بھینچے نازک ہونٹوں کے درمیان وہ سمندری موتی رکھا۔ تبھی اس خوبصورت جل پری کی مچھلی نما پونچھ غائب ہو کر اس کے پیر واضح ہوئے تھے۔ اس نے جلدی سے اسے بازو میں بھرا۔ روزیلا، میری جان، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ وہ اسے بلا رہا تھا، اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر روز کا سر ڈھلک کر اس کے کندھے سے جا لگا۔ وہ اسے اندر اپنے بیڈ روم کے واش روم لایا تھا۔ باتھ ٹب میں اسے اپنے بازو میں بھرے ہوئے ہی بیٹھ کر شاور فل پاور کے ساتھ آن کیا تھا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے بیٹھا رہا اور پانی سے لمحہ بلمحہ روزیلا کے جسم کی دراڑتیں بھرتی چلی گئیں اور اس کا جسم انہیل ہونے لگا، مگر وہ سانس اب بھی نہیں لے رہی تھی۔ وہ جو مسلسل اس کا بے تحاشا حسین اور معصوم چہرہ بغور دیکھ رہا تھا، اس بات پر اب چونکا تھا کہ اس نے ابھی تک سانس نہیں لیا تھا۔ روز، وہ دہاڑا۔ تب بالکل اچانک، بغیر سوچے سمجھے، اس نے اس کے گداز سرخ ہونٹوں پر اپنے لب رکھ کر اس کا سانس انہیل کیا تھا۔ چند پلوں کی کوشش کے بعد روزیلا نے جھٹکے سے ایک لمبا سانس بھرا تھا۔ اسے سانس لیتے دیکھ وہ نرمی سے پیچھے ہٹا تھا اور سکون کا سانس لیا، جبکہ روزیلا اس قدر ڈر چکی تھی، پچھلے کچھ وقت کے لیے اس قدر تکلیف برداشت کی تھی کہ ہوش بحال ہوتے ہی وہ اتنی بدحواس ہوئی کہ شدت سے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے پھوٹ پھوٹ کر روتے اسی ستمگر اور ظالم کے سینے میں منہ دیا تھا۔ وہ جو اب اس کے اتنے قریب ہونے اور صحیح سلامت ہونے پر سکون محسوس کر رہا تھا، اس کے اتنے تڑپنے پر اپنی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔ اس نے سکون سے اس کی کمر سے ہلاتے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہے ریلیکس روزیلا، کچھ نہیں ہوا ہے، تم ٹھیک ہو، گہرے گہرے سانس لو۔ اس نے اس کا چہرہ تھام کر اپنے قریب تر کیا اور اسے بغور دیکھا۔ سرخ معصوم چہرہ، بڑی بڑی آنکھوں میں سرخ ڈورے،
تکلیف سے تھر تھراتے نازک سرخ لب، سانس اب بھی اٹک اٹک کر لے رہی تھی۔ تبھی ایک مرتبہ پھر اس نے اس کے گردن کے گرد ہاتھ لپیٹا تھا، اس کے نیم و لرزتے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر اس کے سینے میں اپنی سانسیں اتار کر اس کی سانس بحال کی تھی۔ روزیلا نے اس کی کمر پر سے اس کی شرٹ بری طرح مٹھیوں میں جکڑ رکھی تھی۔ عائش یہ عمل کر کے سکون محسوس کر رہا تھا جبکہ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ عائش، عائش بیٹا، ویر آر یو؟ کیا کرتے پھر رہے ہو تم؟ میں پوچھتا ہوں روز کدھر ہے؟ باہر سے آتی اذلان کی آواز پر وہ نرمی سے اس کے لبوں کو آزادی بخشتا پیچھے ہٹ کر بار ٹب سے نکلا تھا۔ وہ چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی، تب اذلان اندر داخل ہوا تھا۔ عائش، کیا ہے یہ سب؟ میں پوچھتا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اذلان روز کی ایسی درگرگوں حالت دیکھ کر دھاڑا تھا۔ عائش نے ایک چور نگاہ اس نازک جان پر ڈالی۔ یہ تو آپ اسی سے پوچھیں ڈیڈ کہ ہماری ماں کے زندہ ہونے کے باوجود اس کی ماں نے انہیں اتنے برس کیوں ہم سے دور رکھا؟ عائش نے دانت پیس کر کہا تھا، وہاں رکا نہیں اور اذلان سلطان کو حیران پریشان چھوڑ کر خود وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اس کی اس بات پر روزیلا کے رونے میں شدت آئی تھی کہ اب سامنے کھڑے باپ جیسے مہربان شخص کو اپنی ماں کے کالد کرتوت بتانے تھے۔ آپ دار یہ کیا؟ مایاوش اس کی گرفت میں بری طرح مچلی تھی، مگر وہ آج اپنی کوئن کی گستاخیوں پر اسے بخشنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ تبھی کندھے سے شرٹ پیچھے کر کے وہ اس کے وجود پر اپنے لمس کے پھول بکھیرنے لگا تھا۔ آبدار، مایاوش نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی تھی، مطلب اس کے جنون کو پھر سے آواز دی تھی۔ تبھی ٹینٹیکلز نے مایاوش کی کلائیوں کو جکڑ کر بیڈ سے لگایا تھا۔ آبدار نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے کندھوں سے تھام رکھا تھا اور اب اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چوم رہا تھا۔ مایاوش کو لگا وہ بے جان ہو جائے گی۔ آبدار، چھوڑیں مجھے۔ وہ بری طرح کسمسائی، وہ جو پوری طرح اس پر حاوی تھا، اس کے یوں کسمسانے پر دل میں ایک بھونچال سا برپا ہوا۔ آبدار نے پھر جس طرح خود سے جڑے اس کے وجود کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا، مایاوش کا دل کیا یہیں ڈوب کے مر جائے۔ وہ کانوں تک سرخ ہوئی تھی۔ آبدار کی نگاہوں کا فوکس اب اس کے نرم و گداز لب تھے۔ مایاوش نے اس کے ارادے بھانپ کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ آب اس کی بات پوری نہیں ہو پائی تھی جب اسے شدت و جنون کی ملی کیفیت سے چپ کروا دیا گیا۔ مایاوش اب اس کی شدتیں سہتی اس سے الجھ کر پچھتا رہی تھی۔ مایاوش نے اب مچلنے کی جرأت ہرگز نہیں کی تھی، مگر وہ اپنے ہاتھ آزاد کروانے کی پوری کوشش کرتی رہی، جس کا اس کنگ پر کچھ الٹا ہی اثر ہوا تھا۔ وہ پوری طرح بے بس ہوئی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ آبدار نے اپنی پوری ول پاور لگا کر خود کو روکا اور نرمی سے پیچھے ہٹا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھا جبکہ وہ وہیں پڑی لمبے لمبے سانس بھرتی رہی۔ ابھی سے سانس اٹک گئی کوئن، جبکہ یہ تو چھوٹی سی سزا تھی اپنے کنگ پر بھروسہ نہ کرنے کی، بغیر لڑے ہار ماننے کی، خود کو بے بس سمجھنے کی۔ میں چاہتا ہوں اس سزا کے بعد ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں آپ کہ صرف اس کنگ کے آگے بے بس ہیں اور دنیا کی کسی بھی چیز یا کسی چیز کے سامنے نہیں، سمجھیں آپ؟ آبدار نے کہا تو مایاوش نے حیرت سے اس کی پشت کو دیکھا جو بغور اس کو بتائے اس کے دل کے ہر راز کو پا گیا تھا۔ تبھی وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ آبدار نے بری طرح اپنے دانتوں تلے لب کچلے، ایک مرتبہ پھر جارحانہ تیور لیے مایاوش کا بازو تھامے اسے بیڈ سے نیچے اتارا اور اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ کٹی ڈال کی طرح اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ اوشن کنگ نے اس کا بہت برا حال کیا تھا، مگر ابھی وہ اس چڑیل کی کالی طاقتوں کو تو کمزور کر سکتا تھا، مگر اسے پوری طرح ختم نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی اس کے ٹکڑے ایک مرتبہ پھر اس خبیث چڑیل میں تبدیل ہوئے تھے۔ اپنی بچی کچھی طاقت استعمال کر کے وہ رومینیا کے اس قبرستان میں پہنچی تھی جس کے سامنے بنے پیلس میں اس کا بھائی دفن تھا۔ اب اسے یہیں رہنا تھا، اپنی طاقتیں استعمال کر کے اس لڑکے کا سچ پتہ لگانا تھا، اور اگر سامر جاگ گیا اور مایاوش اسے نہ ملی تو وہ بلیک وچ کو اپنی جگہ اس کافن میں زندہ دفنا دے گا۔ اسی لیے وہ ہر صورت اب اس کا پتہ لگانے والی تھی اور اپنی پوری کوشش کرنے والی تھی اس کا خاتمہ کر کے مایاوش کو دوبارہ اپنے قبضے میں لینے کے لیے، اور اس کے لیے اسے اپنے آقا کو خوش کرنا بہت ضروری تھا۔ اب وہ اپنی طاقتیں بڑھا کر بلی کی تیاری کرنے والی تھی۔ راج جب انسانی دنیا میں آیا تو اسے انتظار تھا۔ گرینڈ فادر نے اسے طریقہ بتایا تھا کہ جب مایاوش کسی بھی آئینے کے سامنے آئے گی تو راج اس سے اس آئینے کے ذریعے مخاطب ہو پائے گا، مگر مایاوش پر بلیک میجک ہونے کی وجہ سے مرر پر ریڈ کراس بن جائے گا، جس سے وہ ایک دوسرے سے مل نہیں پائیں گے، ایک دوسرے تک رسائی ناممکن ہوگی، ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں پائیں گے۔
شاید بس اس کی گڑیا سمجھ جائے کہ جو وہ اسے سمجھانا چاہتا ہے۔ وہ انتظار میں تھا کب اس کی گڑیا کسی آئینے کے سامنے آئے اور وہ اسے دیکھ سکے، اس سے بات کر سکے، اسے تمام حقیقت بتا سکے، مگر وہ انتظار ہی کرتا رہا، مگر وہ آئینے کے سامنے آئی ہی نہیں۔ آبدار نے اسے بازو سے پکڑ کر اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے آئینے کے سامنے کھڑا کیا تھا۔ ادھر دیکھو کوئین، میری آنکھوں میں دیکھو، تمہیں لگتا ہے کہ یہ کنگ کبھی آپ سے دستبردار ہو سکتا ہے، جس کی روح آپ سے جڑی ہے، جس کا جسم، جس کی زندگی اور حتیٰ کہ موت تک آپ سے جڑی ہے؟ تو آپ سوچ بھی کیسے سکتی ہیں کہ میں آپ سے الگ ہوں؟ آپ کا درد، آپ کی تکلیف، آپ کا ڈر نہیں سمجھ سکتا۔ اس کی پشت پر کھڑے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیے وہ اسے سینے میں بھینچے اس کے بالوں میں یہ جان لیوا سرگوشیاں کرنے میں مصروف تھا۔ تبھی وشا نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا تھا۔ آئینے پر ریڈ کراس سا بن گیا تھا، اس میں ایک ہیولا سا نظر آیا مگر زیادہ واضح نہیں۔ ادھر راج بھی اپنی پرنسس کا ہیولا سا دیکھ پا رہا تھا، اسے وضاحت سے نہیں دیکھ پایا، تبھی اس کی جلتی آنکھیں نم ہوئی تھیں مگر وہ آبدار کو نہیں دیکھ پایا تھا۔ مائی لٹل پرنسس، راج کی پرسوز آواز آئینے میں گونجی۔ مایا وش آپ کا حصار توڑ کر آئینے کے قریب آئی۔ آبدار نے بھی اپنے قدم آگے بڑھائے مگر اسے ریڈ کراس کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیا۔ تبھی آئینے میں سے ایک روشنی کا گولا سا نکلا تھا جسے آبدار اور مایا وش بغور دیکھ رہے تھے۔ وہ گولا آ کر ان کے سروں پر ٹھہرا تھا، پھر وہ ایک دھماکے سے پھوٹا، اس میں سے نکلی روشنی گلیٹر کی طرح ان کے اوپر گری تھی۔ آبدار اور مایا وش نے اپنی آنکھیں بند کی۔ مایا وش کی آنکھوں میں اس کی پیدائش سے لے کر اب تک کے تمام مناظر گھومے تھے، اسے اس کی حقیقت، سچائی، سب کچھ باور کروایا جا رہا تھا۔ اس کے رشتوں کی حقیقت، اس کی بہن کا وجود، سب اسے دکھ رہا تھا، محسوس ہو رہا تھا، جبکہ آبدار کی نگاہوں کے سامنے بلیک وچ اور سامر کے بلیک میجک کا توڑ اور ان کی موت کے راز عیاں کیے جا رہے تھے۔ کیوں، کیسے اور کس طرح وہ انہیں مات دے سکتا تھا؟ چند لمحوں بعد مایا وش نے آنسوں سے تر آنکھیں کھولی تھیں اور آئینے کی طرف لپکی تھی۔ بابا، میرے بابا! وہ آئینے میں سے اس کراس کو نوچ رہی تھی جب اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور کسی نادیدہ چیز نے اسے پرے پٹخا۔ آپ نے وقت رہتے اسے کیچ کیا تھا، وہ پھر اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کی اتنی ٹوٹی بکھری حالت پر آبدار بے چین سا ہوا۔ ادھر راج اپنی گڑیا کی حالت دیکھ تڑپ رہا تھا۔ اسے غصہ تو اس بات کا تھا کہ پورے ڈریگن لینڈ کا کنگ ہونے کے باوجود وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور اب بھی اسے فوری واپس جانا تھا کیونکہ اس کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا مایا وش کا کنگ اسے سحر سے نجات دلانے میں اپنے سر دھڑ کی بازی لگا دے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا نا کہ اپنی کوئن کو پانے کی چاہ کیا ہوتی ہے، وہ تو اس مرحلے سے گزر چکا تھا۔ اس سب خیال کے بعد اسے بیمار وشا کا خیال آیا تھا تو وہ فوراً وہاں سے غائب ہو گیا، مرر کے سامنے جس پر بڑا سا ریڈ کراس دکھائی دیتا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اس بلیک مرر کا راستہ کم از کم مایا وش کے لیے بند ہے۔ اب مایا وش گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر روتی بکھرتی جا رہی تھی۔ وہ ایموشن لیس اگریسو مونسٹر اب اپنی کوئن کے ذرا سے آنسوؤں پر موم کی طرح پگھلتا اپنے لب بری طرح کاٹ رہا تھا۔ رگیں تنی ہوئی تھیں اور آنکھوں میں سرتی اتر آئی تھی۔ آبدار اس کے برابر زمین پر بیٹھ کر اس کا بکھرا وجود اپنی باہوں میں سمیٹا اور اسے اپنے سینے میں پوری شدت سے بھینچا۔ مایا وش کا چہرہ اس کے دل کے مقام پر تھا، اس کی دل کی دھک دھک میں بھی اسے اپنا نام سنائی دے رہا تھا۔ تب اس نے بری طرح اس کی کمر سے شرٹ مچھیوں میں دبوچی۔ رونے میں مزید شدت آئی۔ آبدار، مجھے اپنے ماما بابا سے ملنا ہے، پلیز مجھے ان کے پاس لے جائیں، مجھے اس قید سے نجات دلائیں۔ اتنے سال برس کالے سایوں کے ان اندھیرے میں اپنے ماں باپ کے بغیر گزار دیے، مگر اب میں ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے اپنی بیمار ماں سے ملنا ہے، میرے پیارے بابا، میری چھوٹی سی معصوم بہن، مجھے اسے ڈھونڈنا ہے۔ ہچکیوں کے ساتھ وہ اپنا درد بیان کر رہی تھی۔ آبدار نے اس کی کمر سہلائی۔ حوصلہ کریں کوئین، آپ نے دیکھا نہیں ہمیں آپ کو کیسے آزاد کروانے، سامر اور بلیک وچ کو دردناک موت دینے کے لیے کیا کرنا ہے۔ وہ بے تحاشا بلیک میجک اور بلیک پاورز کے مالک ہیں، ہمیں ان سے بھی زیادہ طاقتور ہونا پڑے گا، اور وہ تب ہوگا جب سوارڈ آف وائٹ لائٹ لے کر آئیں گے ہم۔ سوارڈ آف وائٹ لائٹ؟ وہ کہاں سے ملے گا؟ آپ چلے نہ لے کر آتے ہیں۔ مایا وش اس کے بے حد قریب اب اس کی کالر سے شرٹ دبوچ کر جھنجھوڑتی بچوں کی طرح بولی تو وہ گہرا مسکرایا اور اس کی کمر کے گرد مضبوط باتوں کا حصار قائم کیا۔ میری جان، وہ کہیں سے ملے گا نہیں، ہمیں بنانا پڑے گا۔ کیسے آپ؟ مایا وش اس کی آنکھوں میں جھانکتی پوچھ بیٹھی۔ 4 چیزوں سے۔
नंबर 1 शराब की अंगूठी फेरीटोपिया से। नंबर 2 मोहब्बत का माप ड्रैगन लैंड ब्लैक फॉरेस्ट से। नंबर 3 उम्मीद की पहली किरण से बना सीप का मोती ओशियाना से। नंबर 4 ओशियाना के तख्त का ताज का नीला हीरा। ये बहुत तवील सफ़र होगा क्वीन, बहुत लंबा, जो कि हमें एक साथ एक जान होकर तय करना है, जल्द से जल्द, सामर के जागने से पहले पहले। क्या आप इस सफ़र के लिए तैयार हैं? चलेंगी ना मेरे साथ? आबदार के बाजुओं का घेरा तंग तरीन हो चुका था, निगाहें बार बार भटक रही थीं। सुर्ख नाक और सुर्ख लबों की कशिश जानलेवा थी। निगाह भीगी लरसती पलकों में अटक रही थी, लबों के पेचो खम में उलझ रही थी। वो उसके बालों के बेहद करीब बोल रहा था। गर्म सांसों की सुलगती तपश से मायावश का चेहरा सुर्ख होकर तप उठा। सामने वाले की निगाहें इतनी गहरी थीं कि मायावश का माथा पसीने से तर हुआ। वो उसकी बाहों में कसमसाई। मुसीबत तो ये थी कि बैल मुझे मार के मुतरादिफ वो खुद उसकी पनाहों में समाई थी। एक शर्त पर मैं आपके साथ चलूँगी। अपना हलक तर्क करके बमुश्किल उसकी गुर्बत में मचलती बोल पाई। बोलिए क्वीन, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। वो जज़ब के आलम में आंखें मूंदे बोला, ये जाने बगैर कि वो उसका कलेजा चीर कर उसमें से उसके दिल के टुकड़े करने को बोलेगी। आप मेरे करीब नहीं आएंगे, वो उसके बाजू से निकलते बोली, जबकि आबदार हैरत और सदमे से गुंग बस उसे देखे गया। कई लम्हे उसकी आंखों में देखता रहा बेबसी से। मायावश ने अपने लब कुचलते निगाहें झुकाई थीं। ठीक है, वादा रहा क्वीन, आपकी मर्जी के बगैर कभी आपके करीब नहीं आऊँगा। अब तो चलेंगी ना मेरे साथ? आबदार ने कहते उसके सामने अपनी चौड़ी हथेली पहलाई, जबकि वो तो शिद्दत जज्बात के उसके सीने ही लग गई। आबदार उसकी इस जानलेवा अदा और जिस्म जान में सनसनी सी भर देने वाली कुर्बत पर झुंझला गया। ये तो गलत बात है क्वीन, मुझसे प्रॉमिस करके अब आप खुद ही। उसने जबड़े भींचे। वो कन्फ्यूज सी अपने चेहरे पर आते, बालों को कानों के पीछे करती खुद भी पीछे हटी। सॉरी, उसने दांतों तले लब दबाकर कहा। आबदार ने निगाहें चुराईं। चलें? आबदार ने पूछा। उसने इस बात में सर हिलाया। वो उसे लिए पिंक महल से निकलकर एक जानिब तैरा। अपने मखसूस ज़राए से अपने बाबा अजलान को भी सारी बात समझा चुका था। वो एक मर्तबा रॉयल पैलेस जाना ज़रूरी था, लिहाजा अब वो रॉयल पैलेस के पूल में से ही बाहर निकलने वाले थे। रोज़ अजलान को तमाम हकीकत बता चुकी थी। वो पत्थर से बने अपनी जगह पर जामिद हो चुके थे। एला ने ये क्या जुल्म ढाया था उन पर? वो उनके साथ ऐसा कैसे कर गई थी कि उनकी जान बचाने को इतना बड़ा झूठ बोल गई? न सिर्फ झूठ बोला बल्कि उनको खुद से दूर भी कर दिया। वो पथराए से थे और रोज़ मुसलसल बोले जा रही थी। उन्होंने आगे बढ़कर उसे सीने से लगाया था। चुप करो मेरी बच्ची, ये लड़का तो है ही बिल्कुल पागल। इस सब में भला तुम्हारा क्या कसूर है? अजलान ने उसकी पीठ थपथपाई थी। ये आंसू पोंछ डालो बच्ची, अभी तो एक बहुत बड़ी जंग लड़नी है तुमने अपनी माँ के ख़िलाफ़, हमारे लिए, अपनी मासी के लिए, और ख़ासकर ओशियाना के लोगों के लिए। तुम अभी से हिम्मत नहीं हार सकती। अभी तो बहुत कुछ करना है तुम्हें हमारे लिए। अजलान ने कहा तो रोज़ेला ने अपने आंसू पोंछे। बताइए बाबा, मुझे क्या करना होगा मासी के लिए? अपनी जान दे सकती हो? अजलान ने दिलचस्पी से पूछा। रोज़ेला चौंकी मगर फ़ौरन जी दे सकती हूँ। रोज़ेला ने दिल की गहराइयों से सच बोला जो अजलान ने उसकी आंखों में से देख लिया। तो ठीक है, फिर इस तरीके से एक किस्म की जान ही देनी है तुमने, क्योंकि मेरे पागल गुस्सेल बेटे से शादी करनी होगी तुम्हें चंद दिनों के लिए रोज़। तो तुम तैयार हो? अजलान ने रोज़ेला के सर पर बम फोड़ा। वो फटी फटी सहमी सी निगाहों से उन्हें देखे गई। ये क्या बोल रहे हैं आप डैड? ऐसे कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? उसकी माँ मुजरिम है हमारी, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? और सच बात तो ये है, वो जो मर्जी बोले, मुझे रत्ती बराबर भरोसा नहीं उस पर। आयश दांत पीस कर बोसा था। आयश, मुझे अपनी माँ से मिलवा दो यार। अजलान ने कुछ ऐसे मुल्तजी और कर्मनाक लहजे में कहा था कि आयश की तमाम मुज़ाहिमत वहीं दम तोड़ गई थी। वह जुज़बुज़ सा खूंखार निगाहों से दरवाजे से लगी रोज़ के साए को घूरने लगा, जो उसकी तमाम तरगोर अफशानियाँ सुन रही थी। चंद लम्हों तक वहाँ खामोशी छाई। अपने बाप की तड़प, बेचैनी, उदासी, वीरान आंखें देखी नहीं जा रही थी उससे। वो खुद भी तो बरसों ममता के लिए तड़पे थे। राइट, तो क्या प्लान है आपके पास डैड? आयश ने इकरार किया था। रोज़ेला के गले में गिठली से उभर कर मासूम हुई, किन अखियों से छुपकर उसे देख रही थी, जो हमेशा गुस्सेल शार्क की तरह काटने को दौड़ता था।
تم روز کو وہ لاکٹ پہناؤ گے۔ میں سینٹوسا بیچ پر رہوں گا، روز تمہیں لے کر تاشا کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ تم اوشین کنگ ہو اور اس نے تم سے شادی کر لی ہے اور تمہیں اوشیانیا لے جائے گی۔ روز تاشا کو یہ بھی بتائے گی کہ دوسرا پرنس مر چکا ہے۔ یقیناً وہ اس بات کی تصدیق کروائے گی، مگر آپ یہاں نہیں ہوگا۔ میں اس سے کنیکٹڈ ہوں، اس نے مجھے پیغام دیا ہے کہ اسے اپنی کوئن کے ساتھ ایک لمبے سفر پر جانا ہے۔ تو آپ یہاں نہیں ہوگا تو اسے یہ سب سچ لگے گا۔ جب تک ایلا اس قبضے میں ہے ہمیں یہ ڈرامہ کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی ایلا آزاد ہوگی تب تم روز کے گلے سے وہ لاکٹ اتار کر اسے آزاد کر دینا، کیونکہ تمہاری شادی ڈریگن پرنسس سے ہونا طے ہو چکی ہے عائش۔ ازلان نے اسے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وہ غور سے سنتا رہا۔ تم لوگ جلد از جلد ایلا کو رہا کروانے کی کوشش کر کے اسے سینٹوسا بیچ پر میرے پاس لاؤ گے۔ پھر تاشا سے لڑنا آسان ہوگا کیونکہ اس کے پاس ہماری کوئی کمزوری نہیں ہوگی۔ اگر آپ یہاں ہوتا تو وہ یہ کام بہت آسانی سے کر سکتا تھا، مگر اب میں اسے کچھ نہیں بتاؤں گا تاکہ وہ جس مقصد سے جس سفر پر روانہ ہو رہا ہے وہاں سے کامیاب ہو کر لوٹے۔ وہ اب تک تاشا اور تمہاری ماں کے بارے میں بھی اس لیے نہیں جان پایا کہ ابھی وہ نوعمر کنگ ہے۔ ویسے بھی اس کی کوئن کے بغیر اس کی طاقت ادھوری ہے۔ تاشا نے ایک حصار بنایا ہے جس سے آگے وہ کچھ دیکھ کچھ سن نہیں پاتا۔ ازلان سانس لینے کو رکا۔ عائش، میں اور انتظار نہیں کرنا چاہتا یار، مجھ میں اور پیشنس نہیں ہے۔ ازلان نے اسے ایک جگہ پر جمے ہوئے کھڑے دیکھتے کہا۔ عائش نے اس بات میں سر ہلایا۔ روز میری بچی ادھر آؤ۔ ازلان نے پکارا تو باہر آئی۔ تمہیں کسی کی کوئی بات پر اعتراض تو نہیں یا کوئی مسئلہ؟ روز نے پوچھا، مگر اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ عائش نے ایک نظر اسے دیکھ زمین کو گھورا۔ ابھی کچھ دیر پہلے والی اپنی بے اختیاری پر جی بھر کر تیش آیا۔ ازلان نے روز کو عائش کے سامنے کھڑا کیا۔ اس نے اپنے گلے سے ایک لاکٹ نکالا۔ عائش نے اپنے ہاتھ اس کی جانب بڑھائے۔ وہ اسے لاکٹ پہنا رہا تھا۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں اور ان میں واضح لرزش تھی۔ جب عائش کی انگلیاں اس کی پچھلی گردن سے مس ہوئی تو وہ پوری کی پوری کانپی تھی۔ عائش نے اسے لاکٹ پہنایا۔ ایک روشنی کا جھماکہ ہوا تھا۔ دونوں کے سینوں پر دل پری ذات کے ٹیٹو جگمگائے تھے۔ ازلان فون پر بات کرتا باہر نکلا تھا۔ انہیں ایک بوٹ چاہیے تھا سینٹوسا بیچ پر جانے کے لیے۔ ادھر وہ لرزتی کانپتی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ عائش نے اس کا جبڑا ہاتھ میں دبوچا تھا اور اپنے چہرے کے روبرو کر کے پھنکارا۔ مجھ سے 3 فٹ کے فاصلے پر رہنا ہمیشہ، نہیں تو ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ وہ بول کر اسے جھٹکے سے بول کر وہاں سے نکلا تھا۔ روز کی اٹکی سانس بحال ہوئی۔ خونی شارک کہیں کہ آپ کے منہ لگنا ہی کون چاہتا ہے؟ روزیلا بڑبڑائی، مگر کاش وہ کبھی یہ بولنے کی جرأت اس کے سامنے کر پائے۔ مایا ویرا اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اپنے پاس اس پرندے کا ہونا اسے خوشگوار حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور پرندے کو اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ ہے فرینڈ، مسنگ یو سو مچ۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے گال سے مس کر کے رگڑا۔ آج وہ بالکل بھی مزاحمت نہیں کر رہا تھا، نہ پھڑپھڑا رہا تھا، بس خاموشی سے اس کی ایک ایک کارروائی دیکھے جا رہا تھا۔ چلو میں تمہیں کوئی نیم دیتی ہوں، تو آج سے تمہارا نام بیربل۔ یہ کہتے اس نے پھر سے اس پرندے کا منہ چوما، مگر اب کی بار اس نے سکون سے آنکھیں موندی تھی۔ یو نو واٹ بیربل، میں یہاں قید میں ہوں اور بہت اکیلی ہوں۔ میں سیرا مما، جمی ڈیڈ، وشا مما اور راج ڈیڈ کو بہت مس کرتی ہوں۔ ادھر تو کسی سے بات بھی نہیں کرتی، بہت اکیلی ہوں۔ وہ بیڈ سے اٹھی تھی اور اسے ہاتھوں میں تھامے کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی۔ اس کی بڑی بڑی سنہری آنکھوں میں اس وقت دنیا جہان کی یاسیت اور افسردگی تھی۔ کنگ ویام جو اس وقت پرندہ بنا تھا اس کے ہاتھ میں تھا، بغور اس کے چہرے کی اداسی دیکھی۔ تمہیں پتہ ہے ادھر ایک مونسٹر رہتا ہے؟ اب وہ سرگوشی نما آواز میں اس کو اپنے چہرے کے قریب کر کے معصومیت سے بولی تھی۔ وہ مونسٹر بے حد ڈراؤنا ہے، بہت بھیانک، کروئل اور بہت برا۔ اسی نے مجھے یہاں قید کر کے رکھا ہے۔ مہاویرا نے اس کی انفارمیشن میں اضافہ کیا تھا اور اس کروئل مونسٹر کے نام پر برا سا منہ بنایا تھا۔ اس مونسٹر نے مجھے بہت پین دیا۔ ادھر مہاویرا نے اپنی شہادت کی انگلی اپنے گلے پر رکھی تھی، بغور وہ اس کی ایک ایک حرکات دیکھ اور سن رہا تھا۔ مجھے بہت پین ہوا، تمہیں پتہ ہے میں بہت روئی بھی تھی۔ جمی ڈیڈ نے کبھی مجھے رونے نہیں دیا اور ادھر میں اتنا روئی۔ آئی ہیٹ ہم۔ اس نے بھی برا سا منہ بنایا۔ اتنے دنوں بعد کوئی ایسا ہاتھ لگا تھا جو اسے پسند تھا، تبھی جلے دل کے پھپھولے پھوڑنے میں مصروف تھی۔ ایک کنفیوژن بھی ہے بیربل، اس کڈنیپر کروئل مونسٹر نے ابھی تک بتایا ہی نہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ نہ مما اور ڈیڈ کا نمبر لیا، نہ انہیں پیسوں کے لیے فون کیا۔
اب بھی وہ سرگوشی نما آواز میں باتیں کر رہی تھی اور ساتھ ادھر ادھر بھی دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ کروئل مونسٹر سن ہی نہ لے۔ اور ایک اور بات یاد آئی، وہ مجھے ڈریگن پرنسس بولتا ہے، میں تو بس اپنے جمی اور راج ڈیڈ کی پرنسس ہوں، اس نے معصومیت سے کہا۔ مگر بیربل جی کو یہ بات سخت ناگوار گزری تھی، تبھی سزا کے طور پر اس کے ہاتھ پہ چونچ بھی مار دی۔ آؤچ! مہا نے تڑپ کر اسے ونڈو میں اڑایا تھا۔ وہ کھڑکی میں جا بیٹھا۔ تو تم نے بھی مجھے پہن دیا، میں کیسے بھول گئی، کوئی بھی یہاں میرا اپنا نہیں ہے، جو میرا اپنا ہوگا وہ مجھے ہارم نہیں پہنچائے گا، آئی ہیٹ یو، وہ کہتی جا کر بیڈ پر اودے منہ گر کر منہ دیے پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ بیربل اڑ کر وہاں سے غائب ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی 2 پہرے دار فیریز دروازہ ہلکا سا نوک کر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ سہم کر اپنی جگہ پہ سمٹ سی گئی۔ کوئن، کھانا کھا لیں اور دوا لے لیں، اٹھے شاباش۔ ایک نے کسی کے کہنے پر اسے پیار سے پچکارتے سیدھا کیا اور اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر کھلانے لگی، جسے وہ چپ چاپ کھانے لگی، کیونکہ اس سے مزے کا کھانا شاید ہی اس نے کبھی کھایا ہوگا۔ رائل پیلس میں اس وقت ازلان، عائش، روز، سنجنا، رنجنا اور جیک موجود تھے۔ مایاوش نے رو رو کر برا حال کر رکھا تھا۔ آج پہلی مرتبہ وہ مایاوش کا چہرہ اور وجود دیکھ رہے تھے اور اس کے غیر معمولی، غیر مرئی حسن سے حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہے تھے۔ سنجنا اور رنجنا تو مسلسل کبھی اسے وہاں کھڑی روز کو دیکھ رہی تھیں کہ آخر یہ تھیں کیا چیزیں جو پریوں کی کہانیوں کی طرح اس قدر حسین و نازک تھیں کہ نظر نہیں ٹھہر رہی تھی۔ مایا کا برسوں بعد اپنی حقیقت سے پردہ اٹھا تھا اور اب اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ آبدار اس کے سامنے بیٹھا اس کے آنسو نظر اندار کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ ازلان سرشار سے ایک جانے بیٹھا تھا، مایاوش کو دیکھ کر بے حد خوش تھا۔ اس کے بیٹے کی ہر تکلیف دور ہو جانی تھی۔ اب مایاوش مل گئی تھی تو اب چھوٹی ڈریگن پرنسس نے بھی مل جانا تھا، جس سے عائش کی زندگی جڑی تھی، اور پھر جب ایلا بھی مل جاتی تو خوشیوں نے رائل پیلس پر ڈیرے جما لینے تھے۔ آخر بتاتی کیوں نہیں ہو مایاوش، کیا ہوا ہے، کدھر جا رہی ہو، رو کیوں رہی ہو؟ سنجنا کے کہنے کی دیر تھی، مایاوش ایک مرتبہ پھر اس سے لپٹ کر روئی تھی۔ آبدار نے ناگواری سے یہ منظر دیکھا اور نگاہ پھیر لی۔ جب رو رو کر مایاوش کی ہچکی بند گئی تھی، آبدار ہی بولا، ایک لمبے سفر پر جا رہے ہیں، دعا کرنا کامیاب لوٹے، اور جیک و رنجنا تم سنجنا کا خیال رکھنا، بہت بہت سارا، اس کے سر سے بھی خطرہ ٹلا نہیں ہے، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اب ہمیں اجازت دو۔ آبدار نے اٹھ کر بڑے حق سے مایاوش کا بازو تھام کر اسے خود سے لگایا تھا۔ سنجنا نے حیرت سے دیکھا۔ حیران مت ہو، تمہاری دوست بیوی ہے اب میری، اس دنیا میں سب سے زیادہ اس پر میرا حق ہے۔ وہ جتانا نہیں بھولا۔ سنجنا نے کچھ کہنے کو منہ کھولا مگر وہ اسے بیچ میں ہی ٹوک گیا۔ مجھے تم سے زیادہ فکر ہے اس کی، تو خیال رکھوں گا، وہ کہتے مایاوش کو اپنے روم میں لے جانے لگا۔ مگر مایاوش نے ایک مرتبہ ہاتھ چھڑایا اور سنجنا رنجنا سے گلے مل کر روئی۔ روز نے بھی اسے گلے سے لگا کر گڈ لک بولا، ازلان نے بھی اسے گلے سے لگایا اور عائش نے کان پکڑ کر سوری بولا، تو وہ اتنی ٹینشن میں بھی بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ مسکان بیگم اور حماد سلطان تو پہلے ہی مایاوش سے مل چکے تھے۔ آبدار پھر ایک مرتبہ اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتا اسے اپنے کمرے کی جانب لے گیا تھا۔ مایاوش بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی رہی۔ وہ اسی لیے کمرے میں آیا، کمرے کا دروازہ لاک کیا اور مایاوش کا ہاتھ تھامے مرر کے سامنے آیا۔ منہ میں کچھ منتر بولے، بلیک مرر فیری ٹوپیا کا راستہ بنا دیجیے۔ مرر میں سے آنکھوں کو چندیا دینے والی روشنی نکلی اور ایک راستہ سا بن گیا۔ راستہ کیا تھا، پھولوں اور تتلیوں کی انتہائی خوبصورت راہ گزر سی تھی۔ کوئن ریڈی فار دی رائڈ؟ آبدار نے پوچھا، مگر سچ بات تو یہ تھی کہ مایاوش خوف زدہ تھی۔ تبھی آبدار کے ہاتھ پر دباؤ بڑھایا۔ آبدار نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی اور قدم آگے بڑھائے۔ وہ مرر میں نرمی سے داخل ہو گئے۔ ابھی 2-3 قدم انہوں نے اندر رکھے تھے جب مرر اپنی اصل حالت میں واپس آتا چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں کمرہ یوں تھا جیسے وہاں کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ روز نے پہرے داروں کے ہاتھ تاشا کو پیغام بھیج دیا تھا۔ ازلان نے انہیں رخصت کیا تو وہ عائش کے ساتھ سمندر میں اتری۔ ازلان اپنی پرسنل بوٹ میں ملیشیا کے لیے نکلا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اگر وہ ایلا کو ادھر سے آزاد کروا لیتے ہیں تو سینٹوسا بیچ پر نہیں، لنکیانا بیچ پر زیادہ سیف رہے گی ایلا۔ تبھی اب وہ ملیشیا کے لیے نکلا تھا۔ روزیلا عائش کو لیے اوشیانا میں داخل ہوئی تھی، جہاں ایک الگ ہی جہان آباد تھا۔ بہت دور سے ہی وہ فیروزی پنک کلر کا محل صاف دکھائی دے رہا تھا۔ عائش جانتا تھا کہ تاشا بہت مکار اور چالاک ہے، اس کے سامنے انہیں کامیاب ایکٹنگ کرنی پڑے گی، تبھی وہ مطمئن بھی ہو پائے گی۔ پرنسس
کچھ جل پریاں روزیلا کے اعزاز میں ان کے قریب آ کر سر تسلیم خم کر رہی تھی، مگر بغور اس خوبصورت ترین مگر نک چڑھے جل پری ذات کو بھی دیکھ رہی تھیں جو پرنسس کے ساتھ تھا، مگر اس کے سینے پر موجود وہ شاہی خاندان کا اوشن کنگ والا ٹیٹو دیکھ کر چونک گئی اور اس کی تعظیم کو بھی جھکی۔ تاشا ان کے اعزاز میں خود محل سے باہر تک آئی تھی۔ میری بچی، تاشا نے روزیلا کو اپنے سینے میں بھینچا، یہ عائشہ ماں اوشن کنگ، میں ان سے محبت کرتی ہوں اور یہ مجھ سے، ہم نے شادی بھی کر لی، یہ دیکھیں۔ روزیلا نے اپنے لاکٹ کے درشن کرائے۔ اب جب ہم نے شادی کر ہی لی تو میں ان کو ان کی اصلی جگہ لے آئی۔ روزیلا کی بار بار لڑکھڑاتی ہوئی زبان پر تاشا نے مشکوک اور خونخوار نگاہوں سے گھورا۔ عائش نے دانت کچکچا کر اس ڈرپوک بزدل جرپری کو دیکھا جو بیچ چوراہے میں ان کی جھوٹی شادی کا بھانڈا پھوڑنے والی تھی۔ تبھی عائش نے اسے کمر سے تھام کر اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ روز نے بوکھلا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے۔ اور کم آن مائی کوئین، اب تو شرمانا بند کرو، میں جانتا ہوں بہت معصوم ہو تم، محبت کا اظہار بھی پہلے مجھے کرنا پڑا، مگر اب تو شادی ہو چکی ہے یار، اب تو یہ شرمانا بند کرو۔ شرمانا چھوڑو گی تو مدر ان لا نانی بن پائیں گی نا۔ عائش نے بہت پیار سے اس کے دہکتے گال سہلائے، مگر دوسرے ہاتھ سے چپکے سے اس کے پہلو میں زوردار چٹکی بھی کاٹ دی، جس سے وہ بلبلا اٹھی، مگر یہ ہڑبڑاہٹ تاشا سے چھپانے کو اسی ظالم کے سینے میں منہ دے لیا۔ اب کہیں جا کر تاشا کے چہرے پر شیطانی سی ہنسی آئی تھی۔ میرا خیال تم دونوں کو آرام کرنا چاہیے، تاشا نے کہا۔ وہ انہیں لیے شاندار محل میں داخل ہوئے۔ وہ اندر آئے، عائش کی نگاہیں تمام چیزوں کو احاطہ کیے جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ روزیلا کو لیے محل کے سب سے شاندار کمرے میں داخل ہوا تھا۔ تاشا انہیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ واؤ کوئین، آپ اپنے مقصد کے بہت بہت قریب ہیں، تاشا کی ایک چیلی ہیما خباثت سے بولی تھی۔ مگر اتنی جلدی؟ یہ بے وقوف روز اتنا بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتی، کچھ تو گڑبڑ ہے، نظر رکھو ان پر۔ تاشا بولتی اپنا ترشول لیے اپنے کمرے کی جانب گئی تھی۔ وہ آج پھر اینسٹرس کے پاس اس کے گھر میں بیٹھا اپنے لب بری طرح کاٹ رہا تھا۔ اینسٹرس اپنے کام میں مصروف کبھی اسے گہری نگاہ سے دیکھ بھی لیا کرتی۔ کنگ ویام، جشن کا اہتمام کروایا جائے، کیا آپ اب تیار ہیں اس کے لیے؟ کیا اب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کوئن کا انتخاب جلد کر لیں، فیری ٹوپیا کے لوگوں کے انتظار ہے اپنی کوئن کو دیکھنے کے لیے۔ اینسٹرس نے پوچھا تو وہ جو اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا یکدم چونکا۔ یہ شاید غائب دماغی تھی یا عشق کی خماری، مگر وہ کیسے آ سکتی ہے یہاں؟ وہ بول بیٹھا، کیا؟ کون؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اینسٹرس نے جان بوجھ کر پوچھا۔ وہ چونکا اور سر جھٹکا۔ کسی کی نہیں، آپ کی بار میں فیری ٹوپیا کی تمام پریوں کو دعوت نامہ بھیجوں گی، شاید کوئی آپ کے دل کو لبھا پائے۔ اینسٹرس مسکرائی، وہ جبڑے بھینچ گیا۔ کاش بول پاتا ہے کہ ایک بنا پنکھوں والی پری لبھا چکی ہے، تبھی تو یہ دل بے قابو ہو جاتا ہے، بے لگام، جو اس کے خود کے بس میں نہیں۔ ایک پری زاد ایک ڈریگن پرنسس پر عاشق ہو گیا تھا، خدا خیر ہی کرے۔ اس کے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا، کچھ الفاظ کب سے دل و دماغ پر ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ اس کے پاس اتنی پاورز تھیں کہ وہ دنیا کی ہر زبان سمجھ اور بول سکتا تھا، تبھی آج اس کا ایک ایک لفظ دل و دماغ میں ایک عذاب بن کر اترا تھا۔ اس کی تکلیف اسے تکلیف دیتی تھی، اس کے آنسو سے برے لگنے لگ گئے تھے، اس کی باتیں اس کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑتی تھیں۔ مجھے بہت پین ہوا، تمہیں پتہ ہے میں بہت روئی بھی تھی، جمی ڈیڈ نے کبھی مجھے رونے نہیں دیا، اور ادھر میں اتنا روئی، آئی ہیٹ ہم۔ ایک کنفیوژن بھی ہے بیربل، اس کڈنیپر کوئل مونسٹر نے ابھی تک بتایا ہی نہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے، نہ مما اور ڈیڈ کا نمبر لیا، نہ انہیں پیسوں کے لیے فون کیا۔ تو تم نے مجھے پین دیا، میں کیسے بھول گئی؟ کوئی بھی یہاں میرا اپنا نہیں ہے، جو میرا اپنا ہوگا وہ مجھے ہارم نہیں پہنچائے گا۔ آئی ہیٹ یو۔ وہ جو اپنی کن پٹیاں سے ہلا رہا تھا اچانک بولا، اینسٹرس، میں اسے آزاد کر رہا ہوں، میرا نہیں خیال کہ جب تک میں اسے اپنے پاس رکھوں گا کسی اور جانب دھیان لگا پاؤں گا۔ وہ بول کر خاموش ہوا، مگر جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ اوہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے کنگ ویام، میں بہت خوش ہوئی آپ کے فیصلے سے۔ اینسٹرس واقعی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ میں اس کے ہاتھ سے وہ رنگ اتارنے والا ہوں۔ ویام نے نیا شوشہ چھوڑا۔ اینسٹرس چونکی، نہیں کنگ ویام، اب ایسا ممکن نہیں، وہ رنگ اس کے ہاتھ سے نہیں اتر سکتی۔ اس رنگ میں اتنی پاورز ہیں کہ اس کے اترتے ہی وہ رنگ اس کی جان لے سکتی ہے، اپنا چوسا گیا زہر واپس اسے دے سکتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟
एंट्रेंस ने व्यायाम की जानिब गौर से देखा जो इस बात से बेचैन सा हुआ था। लेकिन अगर किसी और ने वो रिंग इसके हाथ से उतार दी या उसने खुद। व्यायाम ने उसी बात से तो बेचैन होकर पूछा था। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं, आपके अलावा उससे उसके हाथ से कोई नहीं उतार सकता, वो खुद भी नहीं। एंट्रेंस ने कहा तो उसे सुकून आया। तभी वो वहाँ से निकला था। कहाँ चल दिए किंग व्यायाम? एंट्रेंस ने पूछा, जबकि जवाब जानती थी, उसे आज़ाद करने। किंग व्यायाम ने कहा और वहाँ से चल दिया। अभी तो वक्त ही तय करने वाला था कि वह आज़ाद होगी कि किसी दिल के नेहा खानों में कैद। महावीरा को आज लिबास तब्दील करने को दिया गया था। वो नहाकर फ्रेश सी बाहर निकली। ये टी पिंक कलर में पैरों तक की एक लॉन्ग फ्रॉक थी। स्लीवलेस बाजू में वो फ्रेश सी बाहर आई। आज तो वो पहरेदार फेरीज उस पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो रही थीं। तभी उसे घुमा फिरा कर वो पूरा हाउस दिखाया था कि उसकी उदासी कम हो। शाम के साए गहरे हो चुके थे। वो अब भी तवील तरीन लॉन में चहलकदमी कर रही थी। शाम के साए गहरे होते ही वहाँ एक दहशतनाक सा सन्नाटा तारी हो गया था, मगर महावीरा खौफज़दा नहीं थी। वो पहरेदार परियां एक जानिब खड़ी उसकी हिफाजत कर रही थीं। वो जाने किसी गहरे ख्याल में इधर से उधर घूम रही थी कि उसे पता न चला कि वो पहरेदार परियां वहाँ से गायब थीं। वो तो परों की वही अजीब व गरीब फड़फड़ाहट सुनकर एकदम अपनी जगह फ्रीज हुई थी। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कुचला। खौफ व दहशत के मारे उसके रोंगटे खड़े हुए थे। वो अपनी जगह खड़ी लंबे लंबे सांस भर रही थी। व्यायाम उसके पीछे खड़ा बगौर उसे लरजते देख रहा था। महावीरा के लिए मंजर अचानक बहुत डरावना हो चुका था। उसने ज़रा सा सर मोड़कर देखा। वो जो सुबह से उसके साथ 2 लड़कियां थीं वो अचानक ही गधे के सर से सींग की तरह गायब थीं। अब तो महावीरा की रूह फना हुई थी जैसे। तभी बगैर सोचे समझे अंदर की जानिब दौड़ लगा दी। किंग व्यायाम के चेहरे पर मुबहिम से मुस्कुराहट दौड़ गई थी। महावीरा ने अपने कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक करके ही सांस लिया था। दरवाजे से पीठ लगाकर सहारा लिया और लंबे लंबे सांस भरने लगी। उस स्याह हेवले का खौफ उसके दिलो दिमाग में जड़ें पकड़ चुका था। तभी वो इतना खौफजदा हुई थी। कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो महावीरा ने अपनी बंद आंखें पट से खोली थीं, मगर बहुत देर हो चुकी थी। वह बहुत करीब चला आया था और उसे सर तपा गौर से देख रहा था। वो उसे आज़ाद करने आया था, मगर दिल हमक हमक कर फरमाइश कर रहा था कि उम्र भर के लिए उसे अपने पास कहीं छुपा कर रख ले, कैद कर ले। व्यायाम ने उसके दाएं बाएं अपने हाथ दरवाजे पर टिकाए। महावीरा डोर में घुसने को थी। दूर रहिए, स्टे अवे। वो सीने पर हाथ रखे उसे बोली थी। आंखें ज़ोर से बंद थीं। ड्रैगन प्रिंसेस, आज़ादी चाहिए, अपने पेरेंट्स के पास जाना है। किंग व्यायाम के सवाल पर उसने एक मर्तबा फिर से पट से आंखें खोली थीं। ब्लैक हुड्डी में कभी उसकी आंखें कब दिखाई दी थी, मगर घनी मूंछों तले सुर्ख लब एक नज़र देख वो नज़र झुका गई और सर ज़ोर से इस बात में हिलाया। देन गो अहेड एंड किस मी। वो जाने खुद को आजमा रहा था या उस छोटी सी जान को। बहुत बेख्तियार लफ्ज़ थे और बहुत बेख्तियार अमल। वो दिल और जान से कांप उठी थी। फिर ज़ोर से आंखें बंद की थी और नफ़ी में सर हिलाया। मतलब इस बेहुदा फरमाइश के लिए साफ इनकार था, मगर वो नहीं जानती थी सामने वाला अपने फ़ैसले पर किस कदर बेकरार और बेचैन था। कोई बात नहीं, ये काम मैं खुद कर लेता हूँ, वो लापरवाही से बोला था। महावीरा उसकी बातों से हरकतों से पहले से भी ज़्यादा खौफजदा हो चुकी थी, मगर जाए फरार कोई नज़र नहीं आ रहा था। तभी आंखों से आंसू लुढ़क कर गालों पर बह निकले। किंग व्यायाम मज़ीद बेचैन हुआ था। तभी उसके चेहरे पर झुककर वो आंसू अपने लबों से चुने थे। महावीरा को एक सुलगता लम्स अपने चेहरे पर रेंगता महसूस हुआ तो वह बंद आंखों से ही हाथ चलाने लगी। उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर धकेलने की कोशिश की, जिसका उल्टा ही असर हुआ था शायद, कि किंग व्यायाम ने उसके दोनों बाजू अपनी सख्त गिरफ्त में लेकर दरवाजे से लगाए थे। कंधे पर लब रखे और अपना लम्स छोड़ता कंधे से कान तक आया। वो ये सब गुस्ताखियाँ पूरे हक से करने में मशगूल था। वो उसी की तो थी, दिलो जान से, जिस्मो वजूद से। और अगर उसके सीने पर आधा ड्रैगन और आधा परिजात का टैटू बना था तो वो रूह से भी सिर्फ उसी की थी। जबकि महावीरा को लगा एक और विकी शेरगुल है जो उसे नोचना चाहता है। तभी वह बुरी तरह मचली थी। लीव मी, छोड़े मुझे। मगर 1 इंच भी खुद को उसके गिरफ्त से आज़ाद नहीं करवा पा रही थी। तभी आंसू मोतियों की सूरत गिरने लगे, मगर सामने वाला बिल्कुल अपने होशो हवास खो बैठा था। शायद तभी मुसलसल उसकी नरम गुदाज गुलाबी गर्दन पर झुका हुआ था। व्यायाम के होंठों ने उसकी ब्यूटी बून को छुआ तो महावीरा फिर से मचली।
مگر بے تحاشا برداشت کرتے وہ بری طرح ناکام ہوا تھا۔ تبھی ایک ہاتھ کمر کے گرد لپیٹ کر دوسرا بالوں میں پھنسا کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر بکھرے موتی چن رہا تھا جبکہ وہ بری طرح تڑپ رہی تھی۔ چھوڑیں مجھے، جانے دیں، مت کریں میرے ساتھ ایسا، جانے دیں۔ کنگ ویام نے اس کے لرزتے کانپتے ہونٹوں کی جنبش دیکھی تھی۔ وہ چاہتا تھا یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ بھی پی ہی جائے، تبھی اس نے سیکنڈز نہ لگایا تھا ایسے کرتے۔ بہت نرمی سے ان ہونٹوں کو اپنی پرشدت مہکتی گرفت میں لے کر اس کی سانسوں کی خوشبو اپنے سینے میں اتاری تھی۔ مہاویرا اس وحشی گرفت میں پھڑ پھڑائی تھی۔ وہ تو اسے آزادی دینے آیا تھا، اسے یہاں سے بھیجنے آیا تھا، مگر اپنے منہ زور بے لگام جذبات پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ مہاویرا کی سانس بند ہو رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا دھیرے دھیرے اس کے جسم سے جان نکل رہی ہے۔ وہ قطرہ قطرہ نیم جان ہو رہی تھی مگر نہیں جانتی تھی۔ کنگ ویام نے خود جادو سے اسے ہوش و خرد سے بیگانہ کیا تھا۔ اس کو بازو میں بھرے اب بھی وہ اسے آزاد نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ جانتا تھا جہاں مہاویرا کی آنکھ کھلے گی تو وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوگی، اور یہ سوچ کنگ ویام کی جان نکالنے کو کافی تھی۔ اینسٹریس کرسٹل باؤل میں خوبصورت نظارہ دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اوشن کنگ اور ڈریگن پرنسس فیری ٹوپیا میں سراب کی انگوٹھی ڈھونڈنے کے لیے داخل ہوئے تھے۔ اینسٹریس نے نرمی سے اپنی میجک اسٹک گھمائی تو اس میں سے چھوٹی سی روشنی نکلی اور روشنی کی چھوٹی چھوٹی تتلیاں بن گئی۔ جی اینسٹریس، حکم فرمائے۔ ان چھوٹی چھوٹی پریوں میں سے آواز آئی جن کے پر تتلیوں جیسے تھے۔ مہمان آئے ہیں فیری ٹوپیا میں، فیری گارڈین ایورا کو حکم دو کہ ان کا خیال رکھیں، ان کی مدد کریں اور انہیں راستہ دکھائیں۔ اینسٹریس نے کہا۔ وہ سر جھکا کر فوراً وہاں سے نکلی۔ فیری ٹوپیا میں خوش آمدید اوشن کنگ اور ڈریگن کوئین۔ وہ پھر ہلکی مسکان لیے کرسٹل باؤل کی جانب متوجہ ہوئیں۔ تبھی دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ اینسٹریس، کنگ ویام کی آواز پر اینسٹریس نے اپنی میجک اسٹک گھما کر کرسٹل باؤل میں سے وہ ہیولے غائب کر دیے۔ جی کنگ ویام، آئیے آئیے، اندر آئیے، اس نے نرمی سے کہا۔ ویام اندر داخل ہوا۔ بے قراری انگ انگ سے جھلک رہی تھی۔ میں نے راجر وشا کے میرے پورے خاندان کے قاتل ہونے کے باوجود ان کی پرنسس کو آزاد کر دیا اینسٹریس، ویام نے لال انگارہ آنکھیں لیے اینسٹریس کو بتایا۔ بے بسی کی انتہا تھی۔ وہ جب سے زندگی میں آئی تھی ایک پل کا بھی سکون نہیں تھا، اور اب جب چلی گئی تھی تب بھی وہ اپنے انتقام کو لے کر ایک اندیکھی آگ میں جھلس چلا تھا۔ فکر مت کرے کنگ ویام، جو بھی ہوگا بہتر ہوگا، اور اس نیکی کا بدلہ آپ کو ضرور ملے گا۔ میں جلدی دوبارہ جشن کا اہتمام کرتی ہوں، آپ اپنے لیے کوئن جلد از جلد چن لیں۔ اینسٹریس کی بات پر کنگ ویام کے نگاہوں کے سامنے ابھی کچھ دیر پہلے کا منظر اپنی پوری جزیات سمیت اس کی آنکھوں کے پردے پر لہرایا۔ وہ مزید بے چین ہوا اور وہاں سے نکل کر اڑا۔ اپنے محل میں وہ اپنی خوابگاہ میں آیا تھا۔ یہ ایک بہت ہی بڑا گلاب کا پھول تھا جس میں وہ آ کر لیٹا اور اپنا ماتھا سہلانے لگا۔ بچپن سے انتقام کے علاوہ کچھ سوچا نہیں تھا۔ جب لینے کا وقت آیا تو جس کے ذریعے انتقام لینا چاہیا اسے تکلیف دے ہی نہیں پایا۔ اب جب اسے آزاد بھی کر دیا سوچا سکون مل جائے گا، اور بے چین ہو گیا۔ کرے تو کیا کرے؟ کنگ ویام نے بے چینی سے کروٹ بدلی۔ آبدار اور مایا وش اس خوبصورت راہ گزر سے گزرتے جا رہے تھے جہاں زمین پر پھولوں کی چادر سی بچھی ہوئی تھی۔ بڑے بڑے آسمان کو چھوتے درختوں سے بڑے بڑے پھول ہوا میں جھول رہے تھے جن میں یقیناً زندگی سانس لے رہی تھی، مطلب وہ یہاں کی مخلوق کے گھر تھے۔ مایا وش آبدار کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ رہا تھا۔ مایا وش کا ڈر کہیں جا سویا تھا۔ اب وہ حیرت سے وہ غیر ماورائی انتہائی حسین مناظر دیکھ رہی تھی۔ بہت طویل سفر تھا۔ انہیں میجک وڈو پار کر کے پنک فارسٹ کے اختتام پر ونڈر ماؤنٹین پر جانا تھا جہاں سے انہیں سراب کی انگوٹھی کا سراغ مل سکتا تھا۔ چلتے چلتے شام کے سائے بہت گہرے ہو چکے تھے۔ آبدار نے اس کا ہاتھ مستقل تھاما ہوا تھا۔ جب مایا وش دوہری ہوئی، اوف آبدار، میں تھک گئی، اب اور نہیں چل سکتی۔ وہ ایک آسمان سے باتیں کرتی بیل کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی۔ آبدار نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ بازو میں اٹھا لوں؟ آبدار نے اس کے پاس بیٹھ کر کہا تھا۔ آپ نہیں تھکے؟ الٹا سوال۔ یہ سوال تب پوچھے گا کوئین جب آپ کو پیار کروں گا، تب جواب کافی دلچسپ ہوگا۔ وہ سرگوشی نما آواز میں بولا تو مایا وش گڑبڑا گئی اور بیل کے تنے سے ٹیک لگا لی۔ تبھی مایا وش کو ایک عجیب سی آواز آئی۔ گھبرا کر آنکھیں کھول کر دیکھا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سامنے سے آسمان کو چھوتا پانی لہراتا بل کھاتا تیزی سے ان کی جانب آ رہا تھا۔ آپ وہ دیکھیں، آپ ہم ڈوب جائیں گے، مر جائیں گے، کچھ کریں۔ وہ پینک ہوئی آبدار کا گریبان جھنجھوڑ کر بولی۔
کچھ نہیں ہوگا مایاوش، کچھ نہیں ہے، یہ سراب ہے بس، آنکھوں کا دھوکہ، ہمیں ڈرانے کو، ہمیں یہاں سے واپس بھیجنے کو۔ اور اگر بالفرض یہ پانی ہے بھی تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم پانی میں سانس لے سکتے ہیں۔ آبدار کے اطمینان میں رتی بھر فرق نہیں پڑا تھا۔ تبھی پانی کے شورش زدہ لہریں ان تک پہنچی تھیں۔ مایاوش نے گھبرا کر آنکھیں بند کر کے آپ کے سینے میں منہ دیا۔ کچھ لمحوں بعد جب کچھ نہیں ہوا تو مایاوش نے پہلے ایک آنکھ کھولی۔ آبدار اس کی یہ حرکت دیکھ کر ہنسا۔ آبدار کے ہنسنے پر اس نے پٹ سے دوسری آنکھ بھی کھولی اور آبدار کو ہنستے دیکھ اسے گھورا۔ یہ کیا تھا؟ مایاوش نے برا سا منہ بنایا۔ سراب اور یہ بزدل کوئین۔ آبدار نے بول کر دانتوں تلے لب دبایا اور نرمی سے اس کی ناک کو چھوا۔ او، کس نے کہا میں بزدل ہوں؟ ہرگز نہیں۔ مایاوش ابرو اچکا کر اٹھلائی۔ میں نے کہا آپ کے کنگ نے کہ آپ بزدل اور ڈرپوک ہیں۔ آبدار نے بھی سچ بول ہی دیا۔ نہیں ہوں۔ مایاوش نے دلیری سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ ریئلی؟ یس، میں خود کو اسٹرانگ اور بریو ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ وہ پھر اترائی۔ بتائیں مجھے میں کیا کروں؟ آبدار نے سوچنے کی بھرپور ایکٹنگ کی۔ مجھے ادھر کس کریں؟ وہ اپنے لبوں پر انگلی رکھتا بولا۔ مایاوش جو تن کر بیٹھی تھی بری طرح گڑبڑائی۔ بریک کوئن کی بولتی بند۔ آبدار اس کی پتلی ہوئی حالت دیکھ کر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ میجک مڈو میں ہنسی کی ایک جھلک ترک سی بجی۔ شام کے گہرے سائے پھیلے تھے۔ بیل فلاورز میں سے ہلکی ہلکی روشنی ٹھن کر کے باہر آنے لگی۔ آبدار، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے جان بوجھ کر وہ بات کی جو میں نہیں کر سکتی۔ بہت برے ہیں آپ، بہت برے۔ وہ جھلاتی تل ملاتی اس کے سینے پر مکے برسا رہی تھی اور وہ غور سے اسے ہنستے دیکھے گیا۔ پنک اور پیرٹ کمبینیشن فراک میں کھلے بال، شاہی لباس اس کے منہ زور جذبات میں ایک طوفان سا برپا کر کے ان میں ایک طوفان برپا کر رہی تھی۔ آپ بزدل ہیں تو اس میں برا منانے والی کون سی بات ہے کوئین؟ وہ اس کی کلائیں جکڑ کر کمر سے باندھتا اسے اپنے سینے سے لگا کر بولا تھا۔ مایاوش کی زبان کو بریک لگی، تبھی پتوں اور پھولوں میں سرسراہٹ سی پیدا ہوئی۔ وہ چونکے، آبدار چوکنا ہوا تھا، مایاوش حسب معمول خوف زدہ۔ تبھی ان کے سامنے اندھیرے میں سے ایک چھڑی سی لہرائی تھی، جبکہ چھڑی والا وجود اندھیرے میں ہی ہوا میں لہرا رہا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ جلدی بتاؤ نہیں تو بہت بری سزا دوں گی، آنے والی نسوانی آواز میں بہت غصیلے لہجے میں پوچھا تھا۔ ہم مسافر ہیں اور کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، آبدار نے نرمی سے کہا۔ نہیں، تم لوگ یہاں کے نہیں ہو اور مجھے تم لوگوں کے ٹیٹو کی پاورز کی آواز سنائی دی۔ تم لوگ ان پاورز سے یہاں کے لوگوں کو بہت نقصان پہنچا سکتے ہو، تو بتاؤ کون ہو؟ وہ پھر دھاڑی تھیں اور اب اندھیرے میں سے ان کے سامنے آئی۔ بلا شبہ وہ ایک بہت خوبصورت پری تھی۔ اس سے پہلے آبدار کوئی جواب دیتا، وہاں کچھ تتلیاں اڑ کر آئی تھیں اور اس پری کے ہاتھ میں ایک کرول تھمایا۔ اس پری نے وہ کرول کھول کر پڑھا تو اس پہ اینشنس کا پیغام تھا۔ تبھی اس کے ماتھے سے سلوٹیں غائب ہو کر اس کے چہرے پر ایک میٹھی سی مسکان ابھری تھی۔ آپ لوگوں کا سواگت ہے فیری ٹوپیا میں فیری گارڈن ایورا ہوں۔ آئیے میرے ساتھ آئیے، آپ لوگ لمبے سفر سے تھک گئے ہوں گے، آ کر آرام کیجیے۔ اس پری نے اس قدر مہربان لہجے میں بول کر مایاوش کی جانب ہاتھ پھیلایا تھا کہ وہ جو آبدار کے پیچھے تقریباً چھپی ہوئی تھی، سامنے آ کر ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھمایا۔ آئیے میرے ساتھ۔ اس نے اپنی میجک سٹک گھمائی تھی۔ ایک بیل فلاور آ کر ان کے قدموں میں رکا تھا۔ وہ ان پر سوار ہوئے۔ ایورا انہیں لیے اوپر اڑی تھی۔ کافی سارا اڑ کر وہ ایک بہت ہی بڑا مٹکے نما فلاور تھا۔ جب ایورا اس کے سامنے آئی تو وہ دروازہ خود بخود ہی کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوئے۔ اندر ایک الگ ہی جہان آباد تھا۔ اتنی خوبصورتی اتنی کہیں نہیں مل سکتی تھی۔ آئیے، بھوک لگی ہوگی، کھانا کھائیے۔ ایورا نے انہیں ایک میز کے ساتھ لگی نرم گداز کرسیوں پر بٹھایا تھا۔ میجک سٹک گھمائی تھی کہ انواع اقسام کے کھانے ان کے سامنے پیش ہو چکے تھے۔ انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ ہمیں آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ آبدار نے بات کرنے میں پہل کی تھی۔ ابھی آپ لوگ تھک گئے ہوں گے، آرام کیجیے، صبح بات کریں گے۔ آپ کی کوئین تھکی ہوئی ہیں، انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ آپ کی کوئین تھکی ہوئی لگ رہی ہیں، انہیں آرام کی ضرورت ہے، وہ نرمی سے بولی تھیں۔ آبدار نے دھیمے سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ انہیں لیے خوبصورت سی راہداری سے گزر کر ایک بند پھول کے سامنے لائی تھی۔ پھول کی پتی کو اشارہ کیا، وہ سامنے سے ہٹ گئی۔ مایاوش الجھی ہوئی سی اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی اور اپنے لب بری طرح کچل رہی تھی۔ ایورا اور آبدار نے اسے پیچھے مڑ کر ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ اسے قدم آگے بڑھانے ہی پڑے۔ تب وہ دونوں اندر داخل ہو گئے تھے۔ یہ فیری ٹوپیا ہے کوئین، یہاں ہر جنگ محبت سے جیتی جاتی ہے، ایورا نے مسکرا کر کہا تھا اور واپس چلی گئی۔
وہ اندر آئے تو پھول اپنے آپ بند ہو گیا اور ان کے لیے جگہ بہت تنگ پڑ گئی۔ اب بس اندر ان کے لیٹنے کی جگہ تھی۔ آپ یہ کیا؟ میرا خیال یہ جگہ صرف ایک فرد کے لیے ہے۔ مایاوش سخت گھبرائی تھی۔ نو میری بزدل کوئین، یہ پھول ایک کنگ اور کوئین کے لیے ہے۔ آبدار کہتے اس کی کمر کے گرد بازو ہمائل کے پھول کی مخملی سی سطح پر گرا تھا۔ آپ مجھے بزدل بولنا بند کریں، وہ تل ملا کر بولی تھی۔ سو تو آپ ہیں کوئین، نہیں تو اپنی بیٹ پوری کرتی۔ وہ بچوں کی طرح اس کے گراز گال کھینچ کر صاف اسے چڑھانے والے لہجے میں بولا تھا۔ جو مایاوش کو پتنگے لگا گیا تھا تبھی وہ اوپر اٹھی تھی۔ فوراً ایک ہاتھ آپ کی آنکھوں اور دوسرا اس کے لبوں پر رکھ کر اپنے ہاتھ کو چوما تھا اور اتنی ہی تیزی سے پیچھے ہٹی تھی۔ اب خبردار مجھے بزدل کہا، وہ آبدار کو شہادت کی انگلی سے وارن کر کے بولی تھی۔ آبدار کا دل کیا اس کی بہادری پر اش اش کر اٹھے، تبھی اپنا پیٹ پکڑ کر کہکے لگانے لگا تھا۔ مایاوش اپنی بے وقوفی پر سرخ پڑ گئی۔ آبدار ہنسنا بند کرے مجھ پر۔ وہ روحانسی ہوئی تھی جبکہ ہنس ہنس کر آبدار کی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھیں۔ واو واٹ اے بریوری! آبدار نے تالی بجا کر اب ایک ڈریگن پرنسس کے غصے کو ہوا دی تھی۔ وہ کب سے اسے زج کر رہا تھا اور اب مایاوش کی بس ہو چکی تھی۔ تبھی مایاوش نے دانت کچکچا کر آگے بڑھی اور اسے گریبان سے جکڑا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے تھے اور اس کے نچلے ہونٹ کو اپنے دانتوں سے کاٹ کھایا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے وہ پل محسوس کیا اور وہ میٹھا سا درد برداشت کرنے لگا، مگر وہ اسے کاٹی کر کے پیچھے ہٹ چکی تھی۔ اب آیا مزہ آپ کو میری بریوری چیک کر کے؟ وہ خوش ہوتی معنی خیسی بولی تھی اور اب جیسی نگاہوں سے آبدار نے اسے دیکھا تھا، مایاوش کے چہرے نے لہو چھلکایا۔ آبدار کے لب پر ایک ننھی سی خون کی بوند ابھری جسے دیکھ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرہ چھپا گئی۔ بریوری اسے نہیں بولتے، اسے بولتے ہیں ڈیئر کوئین۔ وہ اس کے چہرے سے اس کے ہاتھ پیچھے کر کروٹ بدل کر اس پر حاوی ہوا تھا اور اب خود اس کی سانسوں کو اپنی دسترس میں لیا تھا۔ مایاوش کی جان ہوا ہوئی تھی۔ اب پتہ چلا کس سے الجھ بیٹھی تھی۔ وہ جو پل پر اس کے قریب آنے کو دل و جان سے تڑپ رہا تھا، مچل رہا تھا۔ جانے کتنے برسوں سے وہ اس پل اس لمحے کے لیے تڑپا تھا۔ اب جب وہ پل میسر تھے تو وہ انہیں بھرپور انداز میں جینا چاہتا تھا۔ اسے کیا معلوم کہ وہ مایاوش کے آس پاس ہونے سے کس قدر مسرور اور سرشار تھا، نہیں تو اب تک اس کا اشتعال، اس کا غصہ نہ جانے کتنی زندگیاں نگل چکا ہوتا۔